آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 12، سب ہیڈنگ کام اور عیاشی کا میری گو راؤنڈ۔ لیجئے ایک نو مسلم سے اس لمحے کی کہانی سنیے۔ کہتے ہیں یونیورسٹی سے نکل کر میں عملی زندگی میں آیا۔ نیو یارک، ہالی ووڈ، کیلیفورنیا، شکاگو، جہاں بھی گیا وہاں کے شب و روز میں غرق ہو گیا۔ یہ زندگی سراپا عیش و عشرت کی زندگی تھی۔ کوئی مادی آسائش ایسی نہ تھی جو میسر نہ ہو۔ میری زندگی ایک خوش کن خواب کے مانند تھی۔ پھر دفعتاً ایک روز میری آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے دنیا کی ہر متاع حاصل ہے، اس کے باوجود میری زندگی کھوکھلی ہے۔ اس روز میرا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جاؤں، لیکن کہاں؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس بے چارگی کا شدید رد عمل ہوا اور میں شہوانی لذات میں پھر سے ڈوب گیا اور ایسی پستیوں میں جا پہنچا جہاں خواہشات نفسانی کا الاؤ بڑھ بڑھ جل رہا تھا۔ اب میرے سامنے صرف دو راستے تھے، یا اسی جہنم زار میں جل جل کر راکھ ہو جاؤں یا کوئی اور راستہ تلاش کروں۔ ایک روز دفعتاً میں چونکا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے کان میں کہہ دیا ہو کہ جس راستے کی تمہیں تلاش ہے وہ صرف مذہب ہی دکھا سکتا ہے۔ صاحبو، اس مادی دنیا کے گرداب سے بچنے کے لیے جس میں آج اہل مغرب ٹپ چل کے کھا رہے ہیں، صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ بہت ہی آسان اور سادہ صورت ہے۔ خود پر ایک خدا مسلط کر لو، بس اتنی سی بات ہے، اور اتنی سی بات سے عظیم فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ کائنات بے معنی پھیلاؤ نہیں رہتی، ایک بامقصد تخلیق بن جاتی ہے۔ زندگی محنت اور عیاشی کا میری گو راؤنڈ نہیں رہتی، بلکہ بامقصد ہو جاتی ہے۔ چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، انسان ابھرتا ہے، انسانی قدریں اہمیت حاصل کر لیتی ہیں، انسانوں سے ایک بھائی چارے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے خدا کو جانیں یا نہ جانیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ اگر آپ اسے نہیں مانیں گے تو مادیت کا ایک جہنم آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ سب ہیڈنگ ہائے، یہ کیسا مذہب ہے؟ اس زمن میں فرانس کے پروفیسر جاک ایرودی کا اعتراف بھی ملاحظہ ہو۔ آپ تقریباً 12 سال فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین رہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرا دور یورپ میں فکری انارکی اور عملی انتشار کا دور تھا۔ ذاتی طور پر میرا یہ عالم تھا کہ ان گنت لوگوں کی طرح مجھے ساری آسائشیں، عیش اور مسرتیں حاصل تھیں۔ اس کے باوجود میں ذہنی سکون اور اطمینان سے محروم تھا۔ لگتا تھا جیسے میں کسی خلا میں بھی رہا ہوں۔ جب کبھی اکیلا ہوتا تو سوچتا کہ سب کچھ ہوتے ہیں، میں پرسکون کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں مضطرب ہوں؟ کس بات پر غمگین ہوں؟ میرے والدین دہریے تھے اور میں کمیونسٹ تھا۔ میری زندگی میں سبھی کچھ موجود تھا، لیکن خدا نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میں نے محسوس کیا کہ میری یہ کیفیت صرف اس لیے تھی کہ میں خدا کے تصور سے محروم تھا۔ میں نے جانا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، انسان کے لیے خدا کا سہارا بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے میں عیسائیت پر ایمان لے آیا اور کیتھولک نوجوانوں کی تنظیم کا ممبر بن گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں قید کر لیا گیا اور الجزائر کے جنگی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ کیمپ کمانڈر نے ایک روز حکم دیا کہ مجھے گولی مار دی جائے۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے 2 مسلمان فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں فوجیوں نے کمانڈر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا مذہب نہتے انسان پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی نے انہیں سمجھایا کہ احمقو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے کمانڈر کو پتہ چل گیا کہ تم نے اس کی حکم عدولی کی ہے تو وہ تمہارا کورٹ مارشل کر دے گا۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک کورٹ مارشل کر دے گا، لیکن ہم اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پروفیسر جاگ ارودی کا کہنا ہے کہ ان سپاہیوں کی بات سن کر میں ششت رہ گیا تو ششتر رہ گیا۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ میں نے سوچا، جو نہتے پر گولی چلانے کے خلاف ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب بھی ہے جو انسانیت کی اقدار پر عمل کرنا سکھاتا ہے؟ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ مذہب اسلام ہے تو میں نے دیوانہ وار اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سب ہیڈنگ: اطمینان اور کھونٹی۔ صرف پروفیسر جاگ ارودی کی ہی بات نہیں، مغرب میں بے اطمینانی کی فضا عام ہے۔ لوگوں کو زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں، عیاشی کے تمام سامان حاصل ہیں، اس کے باوجود ایک بے نام سا احساس محرومی ہے۔ دل کا اطمینان نہیں، سکون نہیں، فرصت نہیں، فراغت نہیں، ایک بے چینی، ایک بے کلی، بے اطمینانی لگی ہے۔ حرکت کا ایک ریلا چل رہا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بے مقصد دوڑ، بے منزل حرکت۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھونٹی نہیں جس پر آپ خود کو ٹانگ سکیں تو سکون حاصل نہیں ہوتا، ایک بے نام بے چینی لگی رہتی ہے۔ مغرب میں بہت سے لوگ مادی زندگی سے اکتا کر مذہب کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے ہیں، اس لیے وہ مذہب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن مغرب کے مروجہ مذہب اتنے کھوکھلے اور بے ہنگم ہیں کہ وہ جدید انسان کے لیے قابل قبول نہیں۔ عیسائیت کو کوئی صاحب عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی دنیا میں جب سائنسی تحقیق اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر بچہ جنم لے سکتا ہے، اہل یہود کے مذہبی مطالبات تو بالکل قابل قبول ہیں۔ مغرب میں بہت سے لوگ تمام مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہاں کی لائبریریوں میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب ہیں۔ پتہ نہیں کیسے یہودی راہبوں اور عیسائی پادریوں نے اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کا ایسا جال بچھا دیا ہے کہ اہل مغرب اسلام کو مذہب سمجھتے ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمان متعصب لٹیروں کا ایک ٹولہ ہے جسے اخلاق سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں۔ اس بات پر لوگ اس حد تک یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اسلام کے متعلق جاننے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ مغرب کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلام کے ابتدائی اصولوں کو جان کر حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سب ہیڈنگ: مغرب اور اسلام۔ یورپ اور امریکہ کے تمام نو مسلمانوں کا متفقہ خیال ہے کہ آج کے دور میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ماڈرن مین کے لیے قابل قبول ہے۔ باقی تمام مذاہب توہمات کا پلندہ ہیں جنہیں دور جدید کا فرد قبول نہیں کر سکتا۔ اہل مغرب کے اسلام قبول کرنے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ انہیں اسلام کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ایسا مذہب بھی ہے جو عقل کو اہمیت دیتا ہے، حصول علم کا بھی داعی ہے اور تحقیق کے کام کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ یہ سراسر ہمارا قصور ہے کہ ہم نے تبلیغ اسلام میں کوتاہی کی ہے۔ ہمارے ہاں بیسیوں تبلیغی جماعتیں ہیں، لاکھوں مسجدیں،
ہزاروں دینی مکتب ہیں جو تبلیغ اسلام کے داعی ہیں، لیکن ان کی تبلیغ کا انداز کچھ ایسا ہے جو آج کے نوجوانوں میں مثبت اثر پیدا کرنے کے بجائے ری ایکشن پیدا کرتا ہے۔ خالد لطیف گابا اپنے بیان میں لکھتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام دور حاضرہ کی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ اس عہد کی مشکلات کا حل کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں۔ آج دنیا اخوت اور مساوات چاہتی ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسلام کی طرح اقوام کے اقتصادی اور اخلاقی مسائل کا تسلی بخش حل پیش کر سکے۔ امریکی نو مسلم سلیمان مصفر کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی توفیق عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے باشندے کو اسلام کی صحیح صورت دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج تک مغرب میں اسلام کو اس کی صحیح صورت میں نہیں دکھایا گیا۔ آج لوگ عیسائیت اور یہودیت کے بے جان مذاہب سے اکتا کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی دعوت حکمت اور جرأت سے دی جائے۔ یہ امر یقینی ہے کہ مغرب کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے۔ سب ہیڈنگ الٹی چرخی۔ صاحبو، اس کے برعکس ہمارے مبلغ عوام اہل مغرب کے خلاف تعصب پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ کچے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانے میں شدت سے مصروف ہیں۔ وہ اسلام کو ایک ریچول بناتے جا رہے ہیں۔ انہیں شعور نہیں کہ وہ جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں اسے ہی کاٹنے میں مصروف ہیں۔ وہ مغرب اور اسلام کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل مغرب اور اسلام کے درمیان یہود نے جو دیوار کھڑی کر رکھی ہے اسے ڈھا دیا جائے۔ جرمنی کے ڈیرک والٹر موسک لکھتے ہیں کہ میں نے ہر مذہب کا بغور مطالعہ کیا ہے، لیکن اسلام کے سامنے دوسرے مذاہب کی حیثیت وہی ہے جو سورج کے سامنے ماچس کی تیلی کی ہوتی ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا وہ انشاءاللہ اسلام قبول کرے گا۔ انگلستان کے ایک نو مسلم محمد المحمدی کا بیان ہے کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یورپ میں اشاعت اسلام کے حیرت انگیز امکانات ہیں۔ میرے تاثرات یہ ہیں کہ یورپ میں اسلام کا فروغ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی وساطت سے ہوگا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں اسلام کی اجارہ داری ان پڑھ لوگوں نے سنبھال رکھی ہے۔ یہ لوگ اپنی تقویت کے لیے تھڑا تھڑ دینی مدارس قائم کر رہے ہیں جہاں یتیم لاوارث بچوں کو قرآن منہ زبانی رٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ محفلوں میں قرآن خوانی کریں۔ ان بچوں کو نہ تو قرآن کے مفہوم سے شناسا کیا جاتا ہے، نہ ہی انہیں دوسرے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دراصل ان مکتبوں کے ذریعے وہ اپنی اکثریت قائم کر رہے ہیں۔ باب نمبر 13 انوکھا شہنشاہ۔ مجھے ایک قاری کا خط موصول ہوا۔ لکھتے ہیں آپ نے تلاش میں کبھی سائنس اور مذہب کے تضاد پر روشنی نہیں ڈالی۔ سب ہیڈنگ سائنس علم نہیں۔ دراصل سائنس کے متعلق ہم نے ایک غلط فہمی پال رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک علم ہے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ سائنس علم نہیں بلکہ کسی حقیقت کو جاننے یا سمجھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے ہی علوم کے متعلق بھی ہم نے خوش فہمیاں پال رکھی ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہمارے چاروں طرف اپنی حکمتیں بکھیر رکھی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے اپنی آسانی کی خاطر ہم نے ان کی درجہ بندی کی ہے۔ مثلاً پودوں کے متعلق حکمتیں، مچھلیوں کے متعلق حکمتیں، موسموں کے متعلق حکمتیں۔ فرض کیجئے ہم پودوں کے متعلق حکمتوں کو سائنسی طریقہ کار سمجھ کر اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ پودوں کے متعلق علم ہو گیا جسے ہم باٹنی کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم باٹنی کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ باٹنی سائنس نہیں بلکہ پودوں کے بارے میں علم ہے جسے سائنسی طریقہ کار سے حاصل کیا گیا ہے۔ فرض کیجئے آپ حلوہ پکانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے سوجی کو گھی میں بھون لیا،
پھر اس میں شکر کا شیرہ ڈال دیا۔ لیجیے حلوہ تیار ہو گیا۔ حلوہ اور چیز ہے، لیکن جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے وہ اور چیز ہے۔ ایسے ہی فزکس طبیعیات کا علم ہے، سائنس نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سائنس کوئی علم ہے نہ اس کی کوئی منزل ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے، جہاں چاہو لگا لو۔ سب ہیڈنگ 5 حواس کے قیدی۔ صاحبو، ہمارے احساسات محدود ہیں، جن کی مدد سے ہم اپنے گرد و پیش کو سمجھتے ہیں۔ مثلاً ہماری سماعت محدود ہے، ہم چھوٹی آوازیں نہیں سن سکتے اور نہ ہی بڑی آوازیں سن سکتے ہیں۔ یہی کیفیت ہماری آنکھ کی ہے، ہم کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ مثلاً قرآن میں اللہ نے کہا، لوگو، ہم نے تمام ذی حیات مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تو پینے کی چیز ہے، اس سیال سے مخلوقات کیسے بنائی جا سکتی ہیں؟ پھر صدیوں بعد کسی شخص نے خوردبین بنائی، جس کی مدد سے ہمیں وہ چھوٹی چیزیں نظر آ سکتی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ پھر جو کسی نے خوردبین کی مدد سے پانی میں جھانکا تو دیکھا پانی تو جیتے جاگتے کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب ہیڈنگ ہومیوپیتھی۔ ظاہر ہے کہ سائنس کا طریقہ کار ہر بات پر حاوی نہیں۔ مثلاً ہومیوپیتھی کو لیجئے۔ یہ ایک درویش صفت آدمی کو، جس کا نام ہالمین تھا، بیٹھے بٹھائے سوجی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ علم جب بھی آتا ہے انٹیوشن کے ذریعے آتا ہے۔ مثلاً کسی فرد کے ذہن میں ایک حقیقت چمکارا مارتی ہے، پھر اس فرد کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ بچار کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ حقیقت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہالمین کے ذہن میں ایک حقیقت کرن کی طرح پھوٹی۔ وہ حقیقت تھی کہ دوا خالص ہو تو وہ کم پر اثر ہوتی ہے، اگر اس میں پانی ملا دیا جائے یعنی اسے ڈائلیوٹ کر دیا جائے تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ ہالمین نے اس حقیقت پر غور کرنا شروع کر دیا، تجربات کیے، پھر اس نے مریضوں کو خالص دوائیوں کے بجائے ڈائلیوٹڈ دوائیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کے بہت عمدہ نتائج برآمد ہوئے۔ مروجہ طریقہ علاج والوں کو یہ بات مذاقہ خیز لگی، لہٰذا انہوں نے سائنسدانوں سے کہا کہ اپنی لیب میں اس بات کو جانچو کہ کیا واقعی ڈائلیوٹڈ دوا زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ لیب کے سائنسدانوں کو ڈائلیوٹ دوا مہیا کی گئی، انہوں نے اپنے اوزاروں کی مدد سے جانچا پرکھا۔ ہومیوپیتھک دوا اس حد تک ڈائلیوٹڈ کر دی گئی تھی کہ سائنسی آلات دوا کی موجودگی کو جانچ نہ سکیں، لہٰذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس سیمپل میں خالص پانی ہے، دوا کا کوئی عنصر موجود نہیں۔ سب ہیڈنگ مضحکہ خیز۔ سائنسی طریقہ کار ایک لحاظ سے بڑا مضحکہ خیز ہے، وہ نتائج کو نہیں دیکھتا۔ مثلاً ہالمین نے وہی دوا کئی ایک مریضوں کو دی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ سائنسی طریقہ کار یہ نہیں دیکھتا کہ دوا کے نتائج کیا ہیں، اس میں شفا بخشنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مروجہ طریقہ کار کے ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا کہ ہومیوپیتھی سائنٹیفک طریقہ علاج نہیں۔ اس کے باوجود ہومیوپیتھک علاج چلتا رہا اور روز بروز مقبول ہوتا گیا، تاہم مروجہ طریقہ والے اسے غیر سائنسی طریقہ علاج گردانتے رہے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کسی دوا ساز کمپنی نے ایک دوا 2-4 لیبارٹریز میں بھیجی تاکہ وہ انسانی جسم پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں۔ اس کے اثر کو لیب والے روز ماپتے، نتیجہ تقریباً وہی رہتا۔ ایک روز لیب کی لڑکی نے جو اسے جانچا تو وہ حیران رہ گئی، اثر دگنے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی
بار بار اس نے جانچا لیکن نتیجہ دگنا ہی رہا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، وہ سب اس بات پر حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا شاید دوا میں کسی نے ملاوٹ کر دی ہو۔ دوا کی مقدار کو دیکھا تو وہ واقعی بڑھی ہوئی تھی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ کسی نے دوا میں پانی ڈال دیا ہے۔ اس پر ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا، کیا پانی ملانے سے دوا کی طاقت بڑھ جاتی ہے؟ انہوں نے دوا میں اور پانی ملایا، پھر ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی دوا میں پانی ملایا جائے تو اس کی طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے اس تجربے کو بار بار آزمایا اور جب اس کی حقیقت پر یقین آ گیا تو انہوں نے ایک سائنسی جریدے میں اسے تفصیل سے شائع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مروجہ طریقہ علاج والے تاجر گھبرا گئے کہ اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو سائنٹیفک مان لیا گیا تو ان کے لیے باعث نقصان ہوگا۔ سب ہیڈنگ مفاد پرستوں کی باندھی۔ بہر صورت ایک حقیقت ظاہر ہے کہ سائنسی طریقہ کار نہ تو یقینی ہے اور نہ مکمل۔ سائنس تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنے کے لیے ہم نے ایک باندھی مقرر کر رکھی ہے۔ یہ تو مغربی تہذیب کا چمتکار ہے کہ انہوں نے سائنس کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے، ورنہ آج کل تو سائنس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ پہلے وہ کائنات کے راز یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر تحقیق کیا کرتی تھی، تعمیری چیزوں کا کھوج لگایا کرتی تھی۔ آج کل تو وہ حکومتوں، تاجروں اور دیگر مفاد پرستوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تخریبی کام کرنے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ سائنسدان اب اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے، یا تو حکومتیں انہیں خرید لیتی ہیں یا اگر وہ بکنے سے انکار کر دیں تو انہیں زبردستی یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ حکومت کے علاوہ تاجر لوگ اپنے جائز ناجائز مفادات حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے اکنامکس کو زندگی کا معیار اور مقصد قائم کر کے مفاد پرستی کو ہوا دی ہے۔ مثال کے طور پر جب نئی نئی ESP رائج ہوئی تو انسانی ذہن کی ایک نئی طاقت ٹیلی پیتھی ظہور میں آئی کہ انسان اپنا خیال دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہے۔ اس پر بہت سے تجربات کیے گئے۔ مثلاً دو دوستوں کو دور دور بٹھا دیا گیا، دونوں کے سامنے تاش کی گڈیاں رکھ دی گئیں۔ ایک نے حکم کی بیگم کو اٹھایا اور پھر شعوری طور پر کوشش کی کہ اس کا دوست جو کئی ایک میل دور بیٹھا تھا اور اس کی طرف متوجہ تھا وہ بھی حکم کی بیگم اٹھا لے۔ مطلب تھا کہ ایک فرد کا خیال دوسرے فرد کے ذہن میں منتقل کرنا۔ اس طاقت کو مختلف تعمیری صورتوں میں ترقی دی جا سکتی تھی، لیکن مفاد پرستی کی اس فضا میں جو مغرب نے قائم کر رکھی ہے، علم یا اخلاق یا روحانیت کا کوئی مقام ہی نہیں، لہٰذا ٹیلی پیتھی کی طرف توجہ نہ دی گئی۔ سب ہیڈنگ وارمنگرز کا ہتھیار۔ آخر روز کو سوجی۔ اس نے سوچا کہ ٹیلی پیتھی کو فوجی کام میں لایا جا سکتا ہے۔ جب باہمی رابطہ ٹوٹ جائے اور وہ یونٹوں کے درمیان کمیونیکیشن کی صورت نہ رہے تو ٹیلی پیتھی کا استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ روس میں میٹا نفسیات اور روحانی علوم پر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ان قوتوں کو فوجی طاقت کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مغربی نظام کے تحت سائنسی ترقی انسانی فلاح پیدا نہیں کرتی بلکہ ذہنوں میں انتشار، محرومی اور پریشانی پیدا کرتی ہے۔ نو مسلموں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں ذہنی انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ سب ہیڈنگ مذہب کا سہارا۔ مغربی ممالک کے لوگ کام اور تفریح کے چکر سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وہ مذہب کے سہارے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ مذہب کے بغیر زندگی ایک بے مقصد شورا شوری ہے، ایک آوارگی ہے۔ مغرب میں جتنے مذاہب بھی رائج ہیں
وہ طوطا مینا قسم کی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب عقل و دانش نے اتنی ترقی نہ کی تھی، لوگ ان طوطا مینا کی کہانیوں کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اب صورت حالات مختلف ہیں۔ آج کے ماڈرن آدمی کے لیے عیسائیت یا یہودیت کے قصے کہانیاں قابل قبول نہیں، وہ عقل کی نفی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پادریوں اور راہبوں کو جو عرفہ حیثیت دی گئی ہے وہ جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے، لہٰذا مغربی انسان ان دونوں مروجہ مذاہب کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کام عیاشی اور مفاد پرستی کے چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ کوئی ایسا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جو اتفاقاً اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے ان معلومات پر یقین نہیں آتا۔ بہرحال انجانے میں تحقیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور جب اسے حقیقت حال کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثلاً ایک مغربی نو مسلم کا بیان ہے کہ اگرچہ میں اس بے مقصد زندگی سے مطمئن نہ تھا، لیکن اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اپنی دفتری ڈیوٹی کے تحت میں بڑے آدمیوں کی زندگی کے حالات پڑھ رہا تھا۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب شروع ہوا تھا کہ میں ایک جملہ پڑھ کر چونکا۔ لکھا تھا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تو بس تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ یہ جملہ پڑھ کر میں چونکا۔ ارے خدا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو خدا کہہ رہا ہے؟ اور کیا خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے، جس کو اس نے سب انسانوں سے زیادہ عزت کا مقام دیا ہے؟ یہ فکرہ میرے دل میں سوئی کی طرح چبھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا جس شخص کو تمام انسانوں کا سردار بنائے، اس سے کہے کہ تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ دوسرے مذہبوں میں تو جو شخص خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ یا تو دیوتا بن جاتا ہے یا خدا کا اوتار یا اس کا بیٹا۔ ان کی بات چھوڑیے، ہمارے ہاں تو وہ لوگ جو گرجے میں دعائیں کرتے ہیں اور پادری کہلاتے ہیں، ان کا مرتبہ بھی عام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو صاحبو، یہ جملہ میرے حلق میں اٹک گیا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کے متعلق مزید باتیں جانوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھی ہوئی کئی ایک کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جوں میں پڑھتا گیا، حیرت میں ڈوبتا گیا۔ سب ہیڈنگ: انوکھا شہنشاہ۔ میں کسی سپر نیچرل کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میرے پاس آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں۔ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ میں انسان ہوں، تم جیسا انسان۔ یہ جملے میرے لیے حیران کن جملے تھے۔ ایسے جملے میں نے کسی مذہبی مسلح کی زبان سے نہیں سنے تھے۔ میں نے سوچا، خدا، یہ کیسا مذہب ہے جو عقل انسانی سے اس قدر ہم آہنگ ہے؟ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرافی غور سے پڑھی۔ وہ عرب کا مطلق العنان حکمران تھا، مسلمانوں کا سردار تھا اور اپنے علاقے میں سب سے زیادہ محترم حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے باوجود اس کے گھر میں کوئی نوکر نہ تھا۔ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اپنے کپڑوں پر اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتا تھا، اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتا تھا، مویشیوں کو اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتا تھا، اپنے ہاتھ سے دودھ دوہتا تھا۔ میری دانست میں دنیا بھر میں کوئی ایسا حکمران نہیں جو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہو اور زندگی یوں گزارتا ہو جیسے کوئی عام آدمی گزارتا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کے کردار میں مساوات، جمہوریت اور رحمت یوں محسوس ہوئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو سموئی ہوتی ہے۔ میں اس کے کردار سے اس قدر متاثر ہوا
کہ میں نے اسلام کو جانے بغیر، قرآن کا مطالعہ کیے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسا انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی خود فریبی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی خود فریبی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس مذہب کا وہ پرچار کرتا ہے وہ مذہب لازماً سچا ہے۔ سب ہیڈنگ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی متاثر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہنس مکھ رہتے تھے، کبھی غصہ کھاتے نہ قہقہا لگاتے، باوقار انداز اپنائے رکھتے، کسی کے سلام کا انتظار کیے بغیر خود آگے بڑھ کر سلام کرتے، چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کرتے، نوکر چاکر اور ماتحتوں کے ساتھ نرم مزاجی اور تحمل سے پیش آتے، ملاقاتی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو ان کا ہاتھ تھام کر ان سے گفتگو کرتے، خود ہاتھ پیچھے نہ ہٹاتے جب تک کہ ملاقاتی نہ ہٹاتا۔ کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا تو چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہوتا، بڑی ہمدردی سے اس کی طرف رجوع فرماتے۔ کوئی سخت کلامی کرتا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتے، صبر کرتے۔ آپ کی حیا مثالی تھی، سربزم گفتگو میں جتنے نرم تھے، جہاد کے میدان میں اتنے ہی گرم تھے، اور ثابت قدم، اصولوں میں بے لچک رویہ اختیار کرتے، عدل و انصاف کے قائل تھے، لیکن اگر کوئی گنجائش ہوتی تو رحمت کو افضل تر سمجھتے۔ فتح مکہ کے موقع پر فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ قریش کے سردار لرز رہے تھے، انہیں احساس تھا کہ انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے تھے، وہ خوف زدہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے پہلے رہنما ہیں، اولین قانون ساز ہیں، جنہوں نے عورت کو مردانہ شاونزم سے نجات دلائی، عورت کو مرد کے برابر مساویانہ حقوق دلائے۔ مغرب میں تو آج بھی عورت کو جائیداد میں حصے کا حق حاصل نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کو یہ حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔